منافقت کے اس دور میں کہ جب خوارج نے پورے ماحول کو جو ہے خارجیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے، ایسے ماحول میں ہمیں مولائیت کا رنگ بکھیرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے، علی سے بغض منافقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ یہ مداری سلسلے کی خانقاہ ہے، اس کو خانقاہ انکساری و خاکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے عاشق تو ہیں، ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے، ہندوستان صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر جگہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین ہیں۔ الحمدللہ اس ملک میں جو میزبان ہیں وہ سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی طور پر شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز کو بنایا، اس کے بعد بابا قطب ہوئے، اور یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت سارے بزرگان دین ہیں جو اس پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی بہت سارے بزرگان دین اس انڈین سب کانٹیننٹ میں آئے تھے، جن میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو قطب مدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مدار پاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اتر پردیش کے مکن پور شریف میں حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ تمام دنیا بھر میں مداری سلسلہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے پھیلا ہوا ہے۔ انہی کے سلسلے کے بہت سارے لوگ الگ الگ جگہوں پر اس ملک میں ہیں، بہت سارے بزرگان دین ہیں۔ ہم کرناٹک میں ایک جگہ ہے بسوا کلیانی، اسی مقام پر ہیں، اور یہ جو خانقاہ جہاں پر اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مداری سلسلے کی خانقاہ ہے۔ اس کو خانقاہ انکساری و خاکی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بہت فیضان یہاں کا عام ہے الحمدللہ۔ اسی خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت سید معروف علی شاہ قادری صاحب، جو سید یثرب قادری قدس سرہ النورانی کے نام سے مشہور ہیں، اور ہمارے حضرت سید سرفراز قادری صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے، سرفراز قادری مداری صاحب۔ تو یہ تمام لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسی خانقاہ سے وابستہ ہیں۔ سید الطاف صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارے عیسیٰ صاحب ہیں جو ساؤتھ افریقہ سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ تو آج اس خانقاہ میں حیدر کرار فاتح خیبر، امیر المومنین، مولائے کائنات، حلال المشکلات، امام المشارق والمغارب، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے یوم ولادت کی مناسبت سے مجلس کا اہتمام تھا، اور اس خانقاہ کے صاحب سجادہ نے جناب ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کے ذریعے جو ہے ہمیں آج کے اس پروگرام میں خصوصی خطاب کی دعوت دی تھی۔ الحمدللہ ہم حاضر ہوئے، اور اس خانقاہ میں صاحب آستانہ کے فیض و برکات کے سائے میں، اور خاص طور سے مولائے کائنات حیدر کرار فاتح خیبر کے خصوصی فیضان و کرم سے آج الحمدللہ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم نے پیش کیا۔ بڑی تعداد میں یہاں کے لوگ اور باہر کے لوگ بھی تشریف لائے تھے۔ یہیں قریب میں بگدل ایک جگہ ہے، بگدل شریف میں ایک آستانہ ہے، آستانہ قادریہ بگدل شریف، اس کے جو صاحب سجادہ ہیں حضرت الحاج محمد ادریس احمد قادری صاحب، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ آس پاس کے بہت سارے مشائخین نے اور عوام نے شرکت کی الحمدللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے، علی سے بغض منافقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور علی حق کے ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار فضائل مولائے کائنات کے بیان فرمائے ہیں، اور ساری دنیا میں جو خانقاہوں کا وجود ہے وہ حضرت مولائے کائنات کے دم سے ہی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ولی بنتا ہے تو وہ علی کا وظیفہ پڑھ کر کے ولی بنتا ہے۔ اسی لیے ساری کائنات میں جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ آرام فرما ہے، جہاں جہاں بھی بزرگان دین کی خانقاہیں ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا کا ورد پڑھا جاتا ہے، اور مولائے کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ شیب ابو طالب سے لے کر کربلا تک اسلام میں قربانی کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو جناب ابو طالب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور کربلا میں حضرت امام علی مقام پر ختم ہوتا ہے۔ تو آج اسلام کا جو چراغ روشن ہے، اس اسلام کے چراغ میں جو خون ہے وہ مولائے کائنات حیدر کرار کے بچوں کا ہے۔ تو الحمدللہ ان کا احسان ہم پر ہے کہ جو دین رسول اللہ نے پھیلایا تھا، اس دین کو مٹانے کے لیے جب ایک یزیدی طاقت کھڑی ہوئی تو امام علی مقام نے اپنے بچے دے کر، اپنے شہزادے دے کر کے اس دین کی حفاظت کی۔ تو آج اگر ہمارے سروں پر عزتوں کی دستار ہے، آج یہ چہروں پر داڑھی ہے، آج ہم اگر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ خانقاہیں آباد ہیں، تو یہ مولائے کائنات کے بچوں کا صدقہ ہے، اور ہمارے اوپر ان کا احسان ہے۔ اور جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جو احسان اٹھاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکریہ بھی ادا کرے۔
जितना बड़ा एहसान होता है उसी हिसाब का शुक्रिया भी होता है। चूँकि हज़रत इमाम अली मकाम ने, मौलाए कायनात ने, अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम की जानों ने सारी उम्मत मुस्लिमा पर एहसान किया है, इसलिए उम्मत आज जो है उनके नाम की मजलिसें करके, उनके विलादत की तारीख़ मना करके, उनका उर्स करके या उनके नाम की नियाज़ फ़ातिहा करके जो है उनकी बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करती है। ख़ास तौर से इस खानकाह इनकिसारी व खाकी में मुझे ख़िताब की दावत दी गई। मैं इस बारगाह के साहिब सज्जादा हज़रत सैयद मारूफ़ क़ादरी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बड़ी मोहब्बत से लोगों ने मौलाए कायनात का तज़किरा सुना। याद रखिए कि अली से मोहब्बत बंदा खुद से नहीं कर सकता, अल्लाह पाक जिसके दिल को चुनता है वही अली से प्यार करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ में यहाँ लोगों ने सुना, और जब लोगों का जज्बा देखा तो मेरा भी गुफ्तगू करने का बहुत ज़्यादा दिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने सआदत अता फ़रमाई, यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अहले बैत पर अपनी जान निछावर करने वाले लोग हैं। बड़े प्यार से लोगों ने अहले बैत का ज़िक्र सुना। हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हसनैन करीमैन की मोहब्बत में ज़िंदा रखे, मौलाए कायनात की मोहब्बत में ज़िंदा रखे, सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जोश और जज्बा, जो ईमानी जज्बा उनके अंदर था, अल्लाह पाक उसका सदका हमें भी अता फ़रमाए। हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक सईदा कायनात की चादर का सदका हमें अता फ़रमाए। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुनाफिकत के इस दौर में कि जब खवारिज ने पूरे माहौल को जो है खारजियत के रंग में रंग दिया है, ऐसे माहौल में हमें मौलाइयत का रंग बखेरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहले खानका उठें और खवारिज के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ें, और जितना हम अली अली करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही मुनाफिकत का ख़ात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।